بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس بہار شریعت میں ہم اور آپ پھر سے حاضر ہیں، اور آج ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی برزخ کا بیان پڑھیں گے کہ برزخ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی یہ ہے دنیا، اور پھر ہوگی قیامت کہ قیامت قائم ہوگی کہ جس میں ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ کا جو ٹائم ہے، بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ کہ انسان کو جب موت آئی تو موت آنے کے بعد دنیا سے تو چلا گیا، تو وہ ڈائریکٹ آخرت میں تھوڑی نہ انٹر کیا ہے، بلکہ وہ قبر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کا جو ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، اس وقت کو، اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ بولتے ہیں، اور اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو آگے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب انسان کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد قیامت تک جہاں پر انسان اور جنات رہتے ہیں، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ کل ہی انہوں نے جنات کے بارے میں بتایا تھا کہ جنات میں بھی کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو موت بھی آتی ہے، انتقال بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جنات کے بھی انتقال ہوتے ہیں اور انسانوں کو بھی موت آتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جنات کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ بہرحال انتقال سب کو ہوتا ہے، جنات کو بھی اور انسان کو بھی۔ تو جب مر جاتے ہیں جنات اور انسان میں سے، تو وہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک جس جگہ رہتے ہیں، جس عالم میں رہتے ہیں، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ جو عالم ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا عالم ہے اس دنیا سے، اور دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے 9 مہینے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، تھوڑا کم و بیش رہتا ہے، تو وہ بہت شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں جو ہے زندگی گزارتا ہے۔ تو جس طریقے سے ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو تعلق ہے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ عالم برزخ کو اس دنیا کے ساتھ تعلق ہے، کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے کچھ مہینے، پھر اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے، یہ عالم برزخ کے لیے ماں کا پیٹ سمجھ لیجیے، کہ عالم برزخ میں جانے کے لیے یہ دنیا میں جو انسان رہ رہا ہے، یہ وہی سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وقت وہ ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب دنیا میں رہنے کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور انسان ہو یا جنات، جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ہر انسان اور ہر جن کو وہاں پر رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ عالم یہ دنیا سے بہت بڑا ہے، اور اس کو دنیا کے ساتھ نسبت ایسی ہی ہے جیسے کہ دنیا کو ماں کے پیٹ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کچھ مہینے رہتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جس طریقے سے انسان رہتا ہے، اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عالم برزخ کی طرف عود کر جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے عالم برزخ کے بارے میں مختصر سی وضاحت ہوئی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ظاہر سی بات ہے، جو نیک اور پرہیزگار مومن ہوں گے ان کو آرام ہی آرام ہوگا، اور جو گنہگار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، بدکار ہوں گے،
یا کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کو تکلیف ہی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ عالم برزخ کے بارے میں مختصر سی بات انہوں نے بیان کی کہ برزخ کیا ہے. دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس میں ہر انسان اور جن کو مرنے کے بعد رہنا ہوتا ہے. اب یہاں سے عقائد شروع ہو رہے ہیں. اب موت کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. اللہ عز و جل خود فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلہم، کہ جب لوگوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ تو ان میں ذرہ برابر تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ذرہ برابر جلدی ہوتی ہے. ہر ایک کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر، اسی ٹائم پر انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے. تو جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت ہوتا کیا ہے، یہاں سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں. کہ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تمہیں جو موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. تو وہ جو ہے قبض روح کے لیے، روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. تو جس وقت وہ آتے ہیں تو اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جس کا بھی زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، فرشتے حضرت اسرائیل آ گئے، تو اس وقت مرنے والے کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے ساری طرف فرشتے ہی فرشتے، فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. کہ ہر ایک شخص، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک شخص پر اسلام کی جو حقانیت ہے کہ اسلام ہی ٹرو ریلیجن ہے، یہی سچا مذہب ہے، باقی سارے ادیان باطل ہیں، بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں. تو اس وقت، جس وقت اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہر ایک آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ ایمان لائے تو دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے، تو اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں. ٹھیک ہے. مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے. حکم کس چیز کا ہے؟ کہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ایک مان لیا، جنت کو دیکھا نہیں، ایک مان لیا. ٹھیک ہے. اور قیامت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مان لیا ہے. جنت ہے، مان لیا ہے. دوزخ ہے، مان لیا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے موجود ہیں، مان لیا ہے. تو یہ بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو دل سے تسلیم کیا جائے، اس کو جو ہے ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب جبکہ فرشتے اس کے پاس آ گئے اس کی روح نکالنے کے لیے، اور اب جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے تو فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت جو اس کو اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو رہا ہے اور وہ ایمان قبول کر رہا ہے، تو اس وقت کا ایمان لانا اسے فائدہ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں اب دیکھ کر کے وہ ایمان کو قبول کر رہا ہے. حالانکہ ایمان تو نام اس چیز کا تھا کہ بغیر دیکھے ہی ساری چیزوں کو تسلیم کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حکم جو ہے ایمان بالغیب کا ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے. اور اب غیب نہیں رہا بلکہ تو دیکھ لیا، بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی کہ ان کو دیکھ لیا گیا ہے. ساری بات سمجھ. تو یہاں یہ بتانا چاہا کہ جب انسان کے دنیا کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اس وقت کون آتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لاتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو مرنے والا چاہے مومن ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت مومن کو تو وہ تو پہلے ہی سے ایمان رکھتا ہے، تو اس وقت بھی وہ جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے. اور کافر جو ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، پھر وہ ایمان قبول کرے. تو اب اس وقت اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کا جو حکم ہے وہ کس چیز کا ہے؟
وہ بغیر دیکھے دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان۔ لیکن اب جب کہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اسلام کی حقانیت کو دیکھ لیا ہے، تو اب وہ ایمان قبول کر رہا ہے، تو اب یہ چیزیں، یہ ایمان قبول کرنا اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوگی، اب وہ نکل جاتی، پھر باقی سارا معاملہ رہتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک عقیدہ انہوں نے بیان کیا۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں عقیدہ نمبر 2 میں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یعنی جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور اس میں جان نہیں رہتی، تو روح نکل جانے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ کہ روح جسم سے نکل جائے، اسی کا نام موت ہے۔ لیکن روح جب نکل گئی تو مرنے کے بعد روح کا جو تعلق باڈی کے ساتھ رہتا ہے وہ قائم رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، تو روح اگرچہ جسم سے نکل جائے لیکن اس کا جو کنیکشن ہے، اس کی جو باڈی کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ کس طریقے پر؟ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ ٹھیک ہے، کہ روح جب جسم سے نکل گئی تو بدن پر جو بھی چیز گزرے گی وہ روح ضرور اسے فیل کرے گی، اسے محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی چیز کھائی ٹھنڈی ٹھنڈی، تو روح کو بھی سکون ملا ہماری ٹھنڈی چیز کھانے سے۔ تو اسی طریقے سے انتقال کے بعد، روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد بھی باڈی کو جو کچھ بھی آسانی پہنچے یا تکلیف پہنچے، روح کو کیا ہے وہ چیز محسوس ہوتی ہے، جس طریقے سے دنیا میں محسوس ہوتی تھی، بلکہ اب روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ چیز جو ہے روح فیل کرتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ٹھنڈا پانی، کہ ٹھنڈا پانی ہماری باڈی پر لگے روح کو احساس ہوتا ہے، سرد ہوا، ٹھنڈی ہوا لگے روح کو احساس ہوتا ہے، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جسم کو لگتی ہیں نا، دنیا ٹھنڈا پانی جو ہے ہمارے جسم کو ٹچ ہوا، ٹھنڈی ہوا باڈی سے ٹچ ہوئی، نرم فرش باڈی سے ٹچ ہوا، لذیذ کھانا باڈی سے ٹچ ہوا، تو یہ ساری باتیں باڈی پر آتی ہیں، باڈی پر اپلائی ہوتی ہیں، جسم پر وارد ہوتی ہیں۔ لیکن راحت جو ہے، لذت جو ہے، یہ کس کو ہوتی ہے؟ روح کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے عکس بھی جو ہے جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، کہ جسم کو اگر کوئی مارے، تکلیف دے، تو یہ مارنا جسم پر ہو رہا ہے لیکن تکلیف روح کو پہنچ رہی ہے۔ جسم پہ آگ لگے تو آگ جسم کو لگ رہی ہے لیکن تکلیف روح کو ہو رہی ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کیا بتانا چاہا؟ وہی بتانا چاہا کہ جب روح جسم سے جدا ہو گئی، روح تن سے جدا ہو گئی، تو اس کا تعلق جو ہے وہ باڈی کے ساتھ اب بھی باقی رہتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو کچھ بھی باڈی پر گزرے روح اسے محسوس کرتی ہے، جس طریقے سے دنیاوی زندگی میں ہماری روح کو یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا، خوشی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، کھانا کھایا لذت ملی، تو یہ روح کو لذت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کسی اچھی چیز کے حاصل ہونے پر خوشی ہوئی تو یہ خوشی روح کو محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اذیت اور تکلیف جو ہے وہ روح کو بھی پہنچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روح جب جسم سے جدا ہو گئی تب بھی یہ ساری باتیں روح کے ساتھ قائم رہتی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں۔ راحت کہتے ہیں سکون، علم کہتے ہیں درد کو، کہ روح کو جو بھی سکون پہنچے یا درد پہنچے اس کے الگ الگ اسباب ہیں کہ کن وجوہات سے ان وجوہات سے روح کو سکون پہنچتا ہے اور ان وجوہات سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ تو دنیا میں جس طریقے سے روح کو چند وجوہات اور اسباب کی وجہ سے راحت اور سکون میسر ہوتا ہے روح کو، اور کچھ چیزوں سے کیا ہے تکلیف روح کو محسوس ہوتی ہے، تو یہی ساری سچویشن جو ہے عالم برزخ میں بھی ہیں، کہ عالم برزخ میں روح کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یا راحت و سکون ضرور پہنچتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
تو یہاں یہ عقیدہ نمبر 2 انہوں نے بتانا چاہا۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی آپ سبھی کو، سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔